السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت سارے لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ 3 غلطیاں بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز تہجد نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، اگر آپ رات کو اٹھتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور نماز تہجد ادا کرتے ہیں اپنی نیند قربان کر کے، اور پھر آپ سارا دن تھکے ہوئے بھی ہیں گھر کے کام کاج کر کے، اس کے باوجود اپنی نیند قربان کر کے آپ نماز تہجد ادا کر رہے ہیں اور ساتھ یہ 3 غلطیاں بھی کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی نماز تہجد نہیں ہوگی۔ پہلے آپ یہ 3 غلطیاں دور کریں اور پھر نماز تہجد ادا کریں، پھر انشاءاللہ آپ کو نماز تہجد کے فوائد حاصل ہوں گے اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ یہ کوئی عام نماز نہیں ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ نمبر 1 کہ جو جہاد کے لیے صف درست کرتے ہیں، نمبر 2 جو نماز کے لیے صف درست کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ خوش نصیب جو نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور پھر اپنی نیند قربان کرتا ہے اور اپنے مصلی کو آباد کرتا ہے۔ تو پھر اس بندے کی ادا کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، اور پھر فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو اتنی عظمت والی، اتنی برکتوں والی، اتنی اجر و ثواب والی نماز جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور جس کے ادا کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ کے مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو یہ بڑی بابرکت نماز ہے۔ لیکن اگر ہم نماز تہجد ادا کریں اور ساتھ ساتھ غلطیاں بھی کرتے جائیں تو پھر یاد رکھیں ہماری نماز تہجد قبول نہیں ہوگی۔ تو پہلے ہم یہ غلطیاں دور کریں اور پھر اچھی طرح نماز تہجد ادا کریں۔ تو آئیں جانتے ہیں آخر وہ 3 غلطیاں کون سی ہیں۔ تو میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں، لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ ویڈیو پوری دیکھیں۔ سب سے پہلی غلطی، تکبر کرنا۔ نیکی کر کے، تہجد پڑھ کے دل میں تکبر پیدا ہوا کہ میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو عبادت گزار ہوں، تو پھر یاد رکھیں اس سے آپ کی نماز تہجد ضائع ہو جائے گی، آپ کی نماز تہجد قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دے گا۔ تو اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ تکبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص لباس ہے۔ تو جو شخص بھی اسے اللہ تعالیٰ سے چھین کر خود پہننے کی کوشش کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ تو تکبر جو ہے یہ بدبختی کی چابی ہے، یعنی بدبختی کی ابتدا تکبر سے ہوتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل ابلیس کی بدبختی کی ابتدا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور پھر بڑائی کے زعم میں مبتلا ہو کر آدم علیہ السلام سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا اور اسے قیامت تک کے لیے ملعون قرار دے دیا۔ تو پہلے ہم اپنا تکبر دور کریں اور پھر اچھی طرح نماز تہجد ادا کریں۔ دوسری غلطی، جو حضرات تہجد پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ریاکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، بتاتے پھرنا کہ میں تو رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، میں تو روزانہ نماز تہجد ادا کرتا ہوں، میں تو کئی سالوں سے نماز تہجد ادا کر رہا ہوں۔ تو یاد رکھیں اس سے آپ کی نماز تہجد بالکل ضائع ہو جائے گی، آپ کی نماز تہجد قبول نہیں ہوگی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حدیث ریا کو بیان فرماتے تو وہ مارے ڈر کے بے ہوش ہو جاتے اور کہتے تھے کہ معلوم نہیں کہ ہمارا شمار مخلصین میں ہوگا کہ نہیں۔ تو دیکھا آپ نے اخلاص کتنا ضروری ہے۔ اگر خدا نے قبول نہ کیا، دل میں دکھلاوا اور بڑائی آ گئی تو پھر ہماری یہ ساری تہجد کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی، ہماری کوئی بھی نماز تہجد قبول نہیں ہوگی۔ ریا اتنا باریک ہوتا ہے۔ کنز العمال میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ الشرک اخفی فی امتی من دبیب النمل علی الصفا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، میری امت میں ریا ایسا خفیہ داخل ہوگا جیسے کالی چونٹی کالے پتھر پہ چلتی ہے۔ دیکھو اندھیری رات میں چونٹی بھی کالی ہو اور اوپر سے پتھر بھی کالا ہو، کیسے پتہ چلے گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب امت میں ریا ایسی خاموشی اور اتنے خطرناک طریقے سے آئے گا تو پھر ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ فَكَيْفَ النَّجَاةُ وَالْمَخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اگر اس وقت تم یہ دعا پڑھ لو تو تم قلیل ریا سے، کثیر ریا سے، چھوٹے ریا سے، بڑے ریا سے بچ جاؤ گے۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ نوٹ فرما لیجئے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم بہ۔ بہت جامع دعا ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، جس طرح ہمیں نیکی کرنے کی فکر ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں نیکی کی قبولیت کی اور اس کو سنبھالنے کی اور اس کو ضائع ہونے سے بچانے کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ نیکی کرنا بھی مشکل، لیکن اس کو بچانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اکثر نیکیوں کو زبان کے گناہ کھا جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نیکیوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری مین غلطی جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں انجانے میں، اور انہیں معلوم نہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز تہجد نہیں ہوتی، اور وہ غلطی کیا ہے؟ اور وہ غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نماز تہجد اس وقت ادا کرتے ہیں جب نماز تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز تہجد کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک فجر کی اذانیں نہ ہو، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ فجر کی اذانیں ہوتی ہیں طلوع فجر کے بعد۔ تو فجر کی نماز کا جب وقت داخل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جا کے فجر کی اذانیں ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح بعض جگہ، بعض مساجد میں آدھا گھنٹہ لیٹ اذانیں ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص 45 منٹ لیٹ اذانیں ہو رہی ہیں اور اس نے 20 منٹ پہلے اس اذان سے نماز تہجد ادا کر لی تو اس کی نماز تہجد نہیں ہوگی، کیونکہ نماز تہجد کا وقت ہی ختم ہو گیا۔ اب نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا، اب وہ نماز تہجد پڑھے گا تو اس کی نماز تہجد نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں، کیونکہ وقت کا داخل ہونا یہ نماز کے شرائط میں سے ہے۔ اگر آپ ایک نماز اس وقت ادا کر رہے ہیں جب اس کا وقت ہی ختم ہو چکا ہے تو پھر آپ کی نماز تہجد نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں۔ اپنا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔